اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے آج ہم دیکھیں گے الحکیم، الحاکم، الحکم۔ الحکیم کا مطلب ہے حکمت والا یا فیصلہ کرنے والا۔ سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اور وہ غالب اور حکمت والا یا فیصلہ کرنے والا ہے۔ جبکہ الحاکم کا مطلب ہے حکمرانی والا یا فیصلہ کرنے والا۔ سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور پیروی کیجیے جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے اور صبر کرتے رہیں یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا یا حکمرانی کرنے والا ہے۔ جبکہ الحکم کا مطلب ہے فیصلہ کرنے والا، اس میں سب پایا جاتا ہے، یعنی حکمت بھی اور حکمرانی بھی۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، کیا پھر سوائے اللہ کے میں کوئی اور حکم تلاش کروں یا فیصلہ کرنے والا تلاش کروں، اور وہ وہی ہے جس نے کتاب تمہاری طرف اتاری ہے تفصیلی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کس طرح کا ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جو ہے نا وہ حکمت، عدل اور انصاف اور علم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ حکمت کیا چیز ہے۔ حکمت کہتے ہیں کہ کسی بھی کام کو صحیح وقت پر صحیح جگہ پر سر انجام دینا، یا کوئی چیز ہے یا انسان ہے اس کو صحیح مقام پر رکھنا، جو اس کا مقام ہے جو وہ ڈیزرو کرتا ہے نا اس کو اس مقام پر رکھنا، یہ حکمت کہلاتا ہے۔ عدل و انصاف ہمیں پتہ ہی ہے، اسی طرح سے علم کا بھی ہمیں پتہ ہے۔ اب ہمیں اس بیسک کنسیپٹ کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کہ الحکیم ہونے یا فیصلہ کرنے والے کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کے لیے اس کنسیپٹ کو اپنے مائنڈ میں رکھ کر آگے چلنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ حکمت، عدل اور علم کے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس میں کوئی خلل یا پھسلن نہیں ڈال سکتا، یعنی کوئی اسے روک نہیں سکتا کہ ایسے نہ کرو۔ وہ جو ارادہ کرتا ہے وہ کر دیتا ہے، اور اس کا فیصلہ ظلم پر مبنی نہیں ہوتا، وہ کسی کے ساتھ بھی ظلم نہیں کرتا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کہاں کہاں ہم دیکھ سکتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو عالم علوی کو دیکھیں۔ عالم علوی میں اوپر کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، آسمان، چرند پرند، سیلیسٹیل باڈیز آ جاتی ہیں، ساری فرشتے آ جاتے ہیں، یہ سب کچھ جو ہے نا یہ عالم علوی کا حصہ ہے۔ اور اس میں جتنے بھی فیصلے ہو رہے ہیں نا، فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ نے بادل بنائے ہیں، ان کو کیسا ہونا چاہیے، کس وقت کہاں برسنا چاہیے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ڈیسیژن ہیں۔ اور جو بارش وہ برساتے ہیں، بارش کہاں ہونی چاہیے، کس وقت ہونی چاہیے، کتنی ہونی چاہیے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ اسی طرح سورج کی اگر بات کریں، سورج نے کتنی روشنی بنانی ہے، کس لیول کی وہ ہائیڈروجن مسلسل بناتا چلا جا رہا ہے، اور کب تک اس نے کس جگہ پر کتنی اس نے روشنی پرووائڈ کرنی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ڈیسیژن ہیں۔ اور یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ڈیسیژنز جو ہیں اس کے فیصلے حکمت، عدل اور علم کے ساتھ ہیں۔ پھر جب ہم عالم سفلی کی بات کریں، یعنی نیچے کی دنیا کی، زمین میں جو کچھ بھی ہمیں نظر آتا ہے سب کے اوپر اللہ تعالیٰ کی تقدیریں، اس کے فیصلے نافذ ہیں۔ پھر چاہے نباتات میں سے ہوں، جانوروں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں۔ جانوروں یا نباتات کی اگر ہم بات کریں تو ان کی زندگیاں کتنی ہونی ہیں، کیسے چلنی ہیں، ان کی کوالٹیز ہم دیکھیں، ہم تو ابھی تک ڈسکوری کر رہے ہیں نا، یہ پلانٹس کی یہ ڈسکوریز ہیں، اتنے ٹائپس کے پلانٹس ہیں اور ان کے لیے یہ ویدر سوٹیبل ہوتا ہے، اسی ویدر میں یہ گرو کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جانور، اس جانور کی یہ کوالٹیز ہیں، یہ اس کے لیے فائدے مند ہیں۔ ہم ابھی تک کوالٹیز میں ہم ڈسکوری کر رہے ہیں، ہم کسی میں بھی کوئی خلل نہیں نکال رہے کہ اگر یہ جانور ہے اس کی یہ کوالٹی کی جگہ یہ کوالٹیز میں ہوتی تو زیادہ بہتر ہوتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی ایبسولوٹ قسم کی پاور ہے کہ اس کے فیصلے جو ہے نا حکمت، عدل اور علم کے ساتھ ہیں، اس میں کوئی خلل ہمیں نظر نہیں آتا۔ پھر ہم انسان کی بات کریں، انسان اللہ تعالیٰ کی سب سے اہم مخلوق ہے۔ انسان اگر اپنی زندگی کو فوکس کرے، اس کے پاس جو علم ہے، جو شعور ہے، جو شکل و صورت ہے، جو خاندان، رشتہ دار ہیں، جو زندگی کے معاملات ہیں، سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت، عدل اور علم پر مبنی ہوتے ہیں۔ جبکہ ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم اکثر غریب لوگوں کو دیکھ کر سوچتے ہیں کہ یہ تو یہ مقام ڈیزرو ہی نہیں کرتا، اس کو یہاں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو جہاں جس وقت چاہے نا ویسا ہی رکھا ہوا ہے۔ ہم بھی اس وقت جہاں جن حالات میں جس عہدے پر فائز ہیں یا جن لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے ساتھ ہے۔ اس نے ہم پہ ظلم نہیں کر رکھا، یہ اس کا فیصلہ ہے اور اس کا فیصلہ بہترین فیصلہ ہے۔
اب ہم دیکھیں کہ یہ تو ہو گئی عالم علوی اور عالم سفلی کی بات، جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی بتایا ہے کہ قرآن فیصلہ کرنے والی کتاب ہے اور یہ حکمت پر مبنی ہے۔ کیسے؟ قرآن جو ہے ہمیں وہی تعلیمات دیتا ہے جس کے ذریعے جو انسان جو ڈیزرو کرتا ہے اس کی وہی پنشمنٹ یا وہی جزا اس کی بتائی جاتی ہے، اور جس انسان کو جو کرنا چاہیے یہ بھی قرآن بتاتا ہے، یعنی صحیح کی پہچان کراتا ہے، غلط کی پہچان کراتا ہے، اور کس کو کس مقام پر ہونا چاہیے، ہمیں کہاں کس کو کس مقام پر رکھنا ہے، یہ سارا کچھ بتاتا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ حکمت کی کتاب ہے، اور اسی طرح سے اگر ہم قرآن کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لے آئیں گے تو الٹیمیٹلی ہم بھی اپنے فیصلے جو ہے نا حکمت کے ساتھ کرنے لگ جائیں گے، ہمیں بھی حکمت اللہ تعالیٰ عطا کر دیں گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو حکمت عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ متقین کو بھی میں حکمت دیتا ہوں، اور یہ حکمت حاصل کرنے کا بیسٹ طریقہ جو ہے نا وہ قرآن ہے۔ حکمت کی اہمیت کو ہم اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور جس کو حکمت دی ہوتی ہے نا اس کو بہت زیادہ بھلائی دی ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی ذات کی نظر میں حکمت سب سے اہم چیز ہے، تو پھر ہماری نظر میں کیا چیز اہم ہے؟ مال و دولت یا دنیا کی جو فانی چیزیں ہیں وہ اہمیت رکھتی ہیں، یا وہ معاملات جو کل کو سولو ہو جانے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے اہم رکھتے ہیں، ہم ان کو اپنے سر پہ سوار رکھتے ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ حکمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، اور اللہ تعالیٰ متقین کو حکمت دیتے ہیں۔ متقی وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا کانشیس ہو جاتا ہے، یعنی اس کے بتائے ہوئے فیصلوں پر عمل کرتا ہے اور اس کے روکی ہوئی باتوں سے رک جاتا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے اندر رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں متقین میں شامل کر دے۔ ہم دیکھیں سورۃ الشعراء میں حضرت ابراہیم کی دعا بھی ہے نا، ربی حب لی حکمن و الحقنی بالصالحین، میرے رب مجھے حکمت عطا کر اور مجھے صالحین میں شامل کر دے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں حکمت چاہتے ہیں کہ ہمارے فیصلے جتنے بھی ہیں نا وہ حکمت پر مبنی ہوں، یا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق سارے ہوں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس نام کے ساتھ تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے، اس کو اس نام کے ساتھ کثرت سے پکارنے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ تو ہی حکیم ہے، تو ہی حاکم ہے، تو ہی حکم ہے، تو ہی میرے لیے بہتر فیصلہ کرے گا۔ اور اسی طرح سے اگر ہم اپنی ذات کے لیے چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت دے، ہمیں غلط صحیح کی پہچان دے، جس کو جس مقام پر رکھنا ہے اس پہ رکھنے کی توفیق دے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو اس نام کے ساتھ کثرت سے پکارنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ہمیں بھی حکمت عطا کرے۔ اور ہمارے باپ حضرت ابراہیم کی دعا، اس کو کثرت سے پڑھنے کی ضرورت ہے، اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے حکمت ہی مانگ رہے ہیں نا۔ ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم حق کو پانا چاہتے ہیں نا تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو اس نام کے ساتھ کثرت سے پکارنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہی ذات ہے حق کے ساتھ فیصلہ کرنے کی بھی اور حق کے ساتھ فیصلہ کروانے کی بھی، اور ہمیں بھی حق کے ساتھ فیصلہ کرنے کی توفیق دینے کی بھی۔